کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج نیت کیجئے اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں پانے کے لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس دنیا میں رہ کر وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے افراد ان کے اس کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک کیوں کہیں کہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ایسے افراد زمانے میں بہت شاذ و نادر پائے جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ایسے افراد ناپید ہیں، ختم ہو چکے ہیں، یا ہوتے ہی نہیں، ضرور ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے دین کا کام وہ کر جاتے ہیں کہ پھر رہتی دنیا تک کے افراد انہیں رول ماڈل کی حیثیت سے جانتے بھی ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کی اقتداء بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا جو سلسلہ ہے اسے ختم فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب نئے نبی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اب دین اسلام وہ دین ہے کہ جو صبح قیامت تک چلنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ اس دین اسلام کی اشاعت، اس دین اسلام کی ترویج، دین کا پیغام آگے امت تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کے کاندھوں پر آتی ہے۔ صحابہ اکرام نے بڑے احسن انداز میں اس ذمہ داری کو لیا اور لے کر آگے چلے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا دور بھی اختتام پذیر ہوتا ہے، اور پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، پھر امت کے علماء اس ذمہ داری کو، اہم ترین ذمہ داری کو لے کر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دین اسلام کا مبارک حسن ہے، دین اسلام کا ایک روشن چہرہ ہے، وہ آج لوگوں کے سامنے واضح ہے، عیاں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑا اگر پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے اسلاف کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں، اور انتھک محنتوں کا ثمرہ یہ ہے کہ آج دین اسلام کی روشن تعلیمات ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کس پیارے انداز میں جمع کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کے بعد اس دنیا میں جو سب سے زیادہ معظم کتاب، برکت والی کتاب ہے، جس پر بہت بڑا اعتماد کیا جاتا ہے، بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا رتبہ ہے وہ مسلم شریف ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ جانیں گے۔ ان کا ذوق مطالعہ کیسا تھا، ان کی دین اسلام کی طلب اور حدیث پاک حاصل کرنے کی جو طلب تھی، دین اسلام کو پڑھنا، اس کو حاصل کرنا، اس کی طلب، اس کی کوشش کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا ٹاپک رہے گا سیرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ اللہ نے چاہا آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ زیارت بھی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم قاری کاشان صاحب کو دعوت دیں گے۔ قاری کاشان صاحب انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہم کاشان بھائی کے ساتھ آج کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، سہیل بھائی، مرحبا کہتے ہیں سہیل بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کچھ ہی دیر میں راشد بھائی کی زیارت بھی کریں گے، ابھی ہی زیارت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ٹائم دے رہا تھا، ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کافروں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ پاک نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ پاک کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی جنہوں نے اللہ پاک کی آیتوں اور اللہ پاک کے رسولوں کو جھٹلایا ہے، ان کے لیے اللہ پاک کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی مخالفت پر عذاب الہی آتا ہے۔ جی ہاں، جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی مخالفت کرتے ہیں ان پر عذاب الہی آتا ہے۔ دیکھیں، فرعون نے دعوی خدائی کیا، اس پر عذاب نہیں آیا جب تک کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کیا۔ فرمایا گیا کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیات الہی کی تکذیب یعنی انبیاء اکرام کی مخالفت سبب عذاب بنی۔ یہ وہ سبب تھا، وہ وجہ تھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت جو عذاب کا سبب بنی۔ پیغام قرآن کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرنا، انہیں جھٹلانا، اس سے عذاب آتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ سہیل بھائی ہیں، بڑے پیارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، پنجاب سے تشریف لائے ہیں۔ سہیل بھائی پنجاب کہاں سے آئے ہیں تشریف لائے ہیں؟ ضلع قصور پھول نگر سے۔ ارے کیا بات ہے، بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے آئے ہوئے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سہیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں سہیل بھائی کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی سہیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلغ الملا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناهما والفاطمہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں 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 یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک
بنایا آپ ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل لایا، وہی سب سے افضل لایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی ماں سے جان ڈالے تیرے پائے کانا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، یک نے جس کو یک بنایا ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، کیونکہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اک مستانی ہے، مخمور اکھیاں پھر مت بریاں، اس صورت کو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آتھا تیرا بدی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں، کتھے جالڑیاں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، کلام الہی میں شمس دحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جہجاں بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں یہ کچی متیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی قطیں قصور کرے اور ان سے برے قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے مخن پہ ایسے ملن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، آپ جیسا کوئی ہو
خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی نہ ماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے نہ ہوندے مہینے تے ناسا نہ ہوندے ہوا نہ ہوندی تے نہ ہوندا پانی نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی نہ میلاد ہوندے نہ اینات خانی سنا خانہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدوی تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں بردرد آمد گدا بہر سوال بردرد آمد گدا بہر سوال ہو بھلا
داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہم سب کو جینا و مرنا نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہی پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہے ہی اتنا پیارا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اتنی مبارک، اتنی پیاری، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے ان تعلیمات کو لیا ہے، آگے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے، آج دنیا سے گئے ہوئے اگر انہیں صدیاں بھی گزر گئی ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہے، آج بھی ان کا نام باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے، ان کا مشن باقی ہے، ان کی کتابوں کی صورت میں ان کا نام باقی ہے، ان کی تحریرات کی صورت میں، ان کی تصنیفات کی صورت میں ان کا کام باقی ہے، ان کی خدمات آج بھی باقی ہیں، اور ایسی خدمات کے لوگ آج بھی فائدہ لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ آگے چلتا ہی رہے گا۔ اللہ پاک نے ایسے ہی افراد میں سے، ان مبارک افراد میں سے ایک مبارک ہستی کو چنا ہے جنہیں امام مسلم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف لیتا ہوں میں راشد بھائی سے، ان کا نام اور انشاءاللہ کچھ تعارف لیں گے۔ بہرحال ہم اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ جب ویسے بھی نیک بندوں کا جہاں پر ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی بندہ اللہ پاک کی رحمتوں کے حصار میں ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ آج اللہ پاک کے نیک بندے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ راشد بھائی، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں چاہوں گا کہ آپ کچھ تعارف ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اہل علم سے تعلق رکھتا ہے یا علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہے، کتابیں پڑھنے والا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں جو بھی مذہب سے لگاؤ رکھنے والا ہے، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ناواقف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی پرکشش شخصیت ہے اور ایسی علمی شخصیت ہے کہ جو بھی درس نظامی کرنے والا، عالم بننے والا ہے، وہ آپ کی کتاب پڑھے بغیر اگر یوں کہا جائے وہ عالم ہی نہیں بنتا، اسے ڈگری ہی نہیں ملتی، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح مسلم یہ حدیث پاک کی ایسی کتاب ہے جس میں ہزاروں احادیث کریمہ ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اگر مختصر میں تعارف آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کا نام مسلم ہی تھا، مسلم آپ کا نام تھا، اور والد حجاج، اور آپ عرب کے مشہور قبیلے کشیر سے، بنو کشیر سے آپ کا تعلق تھا، تو اسی وجہ سے آپ کو کشیری کہا جاتا ہے۔ اور خراسان کا مشہور شہر ہے نیشاپور، تو نیشاپور سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، چونکہ وہاں کے آپ رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کو نیشاپوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو پورا آپ کا نام یوں بنے گا امام مسلم بن حجاج قشیری النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. صحیح. ایک قول ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی. آپ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 202 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے نیشاپور میں. اور ایک قول ہے امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ 204 ہجری میں امام مسلم پیدا ہوئے. اور تیسرا قول ہے علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں آپ کی تحقیق کے مطابق 206 سنہ ہجری میں امام مسلم پیدا ہوئے. اور علماء نے اسی کی طرف اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 206 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے. صحیح. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہانت اور فطانت رکھنے والے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے انسان جو ہے وہ جھولے میں ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. تو آپ کی چھوٹی ہی ابھی عمر تھی. آپ یوں دیکھیے کہ 12 سال سے پہلے جو بنیادی علوم ہیں وہ آپ حاصل کر چکے تھے. واہ. اب 12 سال ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو 12 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے کھیل کود کا بھی صحیح طرح سے اگر پتہ نہیں ہوتا, یعنی اتنی چھوٹی اسے اس کی عقل ہوتی ہے, شعور ہوتا ہے. الا یہ کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. جی. لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں اب جو بڑے علوم ہوتے ہیں, علم حدیث ہو گیا یا اور بڑے علوم ہیں, اس کا آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا. آپ کا جو شہر تھا نیشاپور, اس نیشاپور شہر وہ بہت زیادہ علمی مرکز تھا اور وہاں بڑے بڑے محدثین تھے, علماء تھے اور بڑے بڑے فقیہ وہاں اس شہر میں رہا کرتے تھے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ گویا کہ ایک پلس تھا کہ آپ نے وہاں سب سے پہلے تو اپنے شہر میں نیشاپور میں خراسان سے آپ نے جو اپنے وقت کے بڑے علماء تھے, محدث سے, ان سے آپ نے علم حاصل کیا. اس کے بعد پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کے لیے خاص طور پر آپ کا شغف علم حدیث کی طرف زیادہ تھا. تو آپ نے پھر حجاز کی طرف یعنی حرمین طیبین مکہ مدینہ کی طرف سفر کیا. پھر آپ عراق بھی گئے, ملک شام بھی گئے, اور بھی کئی ممالک کی طرف آپ نے سفر کیا اور علم حدیث آپ نے حاصل کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے جو اکابر, جو بڑے بڑے اساتذہ سے جن سے آپ نے علم حاصل کیا, بڑے بڑے نام ہیں, مشہور 2-4 نام میں عرض کرتا ہوں. ایک نام تو یوں سمجھے کہ علم حدیث کا درخشاں چمکتا ہوا نام امام بخاری, امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ آپ کے استاد تھے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ادب اور احترام بھی کیا کرتے تھے. اور ایک نام عظیم محدث, عظیم فقیہ, مجتہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ سے بھی آپ نے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حدیث حاصل کیا. اور اس کے علاوہ یحییٰ بن یحییٰ سے اور اس کے علاوہ اور کئی اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا. اور اگر آپ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے ناموں کو دیکھے تو وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث سے. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑا نام ہے اور علم حدیث میں ان کی مہارت کو یوں سمجھیے کہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے, وہ آپ کے شاگردوں میں ہیں. ٹھیک ہے نا. حدیث کی 6 کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ وہ کتابیں جن پر یوں اگر کہا جائے کہ امت کا اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں احادیث پاک کی. سب سے پہلا درجہ صحیح بخاری کا ہے, اس کے بعد پھر امام مسلم کی صحیح مسلم ہے, پھر بعض نے اس میں سنن ترمذی کو لیا, بعض نے سنن ابی داؤد شریف کو لیا, پھر سنن ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ, یہ 6 کتابیں ہیں. تو آپ دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت علم حدیث پر ایسی تھی کہ آپ کے جو اساتذہ تھے وہ اساتذہ بھی آپ کے علم کے معترف تھے. وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے اس کو ایسا نوازا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ایک زمین پر بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے شاہ صاحب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا, ان کی مبارک سیرت کو لینا, یقیناً یہ ہمارے لیے بھی باعث ترقی درجات ہے. اور جو امام مسلم سے محبت کرنے والا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی باعث سعادت ہے. کیا بات ہے جی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. راشد بھائی, آپ نے بڑے پیارے انداز میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ آپ نے بیان کیا. یقیناً آپ کی خدمات بھی بے پناہ خدمات ہیں. اللہ پاک نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا, جو خوبیاں عطا فرمائی, جو شانیں عطا فرمائی, سبحان اللہ.
اور ہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تو تعارف لیا ہے کچھ علم دین کے حصول کے حوالے سے. عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ سجاد بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. عابد بھائی، علم دین کے حصول کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسفار کیسے رہے، آپ کا ذوق کیسا تھا علم کے حوالے سے، اور پھر علم دین کے حوالے سے ہمیں آپ کی سیرت سے پیغام کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہ بزرگان دین حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہوں یا دیگر علماء کرام ہوں جنہوں نے، اسلاف نے، اکابر نے علم دین کے لیے نہ صرف سفر کیا بلکہ مشکل ترین سفر کیے. جی. اور پہلے کے زمانے میں آج کے مقابلے میں سفر مشکل بھی ہوا کرتے تھے، اور سواریاں بھی کسی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی، ورنہ سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل سفر کیا کرتے تھے. جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدل عراق کا سفر کیا، اور چلتے 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 یہاں تک کہ میرے جوتے بھی ٹوٹ گئے اور پاؤں جو ہے وہ سوج گئے. یہ کیفیت تھی. یعنی اتنی مشکلات کے ساتھ پھر علم دین حاصل کرنا، یہ ان کا عظیم جذبہ تھا. اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین کے لیے، اور نہ صرف امام مسلم بلکہ آپ جس بھی بزرگان دین کی سیرت کو اٹھائیں تو انہوں نے علم دین کے لیے سفر کیا ہے، اور اس سفر کے اندر تکلیفیں بھی اٹھائیں اور علم دین بھی حاصل کیا. نہ صرف تکلیفیں بلکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ خالی تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے اور جس حصول کے لیے وہ جاتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر اخلاص اس کے اندر ہو، لگن ہو سچی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر اپنی منزل تک پہنچتا ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئی شہروں کا اور کئی قصبوں کا آپ نے وہ کیا، جیسے خراسان ہے، عراق ہے، حجاز ہے، شام اور بغداد اور مصر کے کئی محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا. جی. اور یوں سمجھیے کہ یہ شہر یوں نام لینے میں تو آپ کو بڑے قریب قریب لگتے ہیں کہ یہ گوگل نہیں ہے نا؟ جی. گوگل میں پتہ چل جاتا ہے یہاں پر یہاں پر قریب. ایسا ہے، حقیقت سے حقیقت دور ہے. ابھی میں کہوں کہ آپ نے پورا پاکستان جو ہے وہ بھی نہیں دیکھا. اگر دیکھنے کو تو یوں لگتا ہے کہ نقشہ یہاں سے یہاں تک اتنا ہے. جی. لیکن جب بیٹھے سفر کے لیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کتنا بڑا ہے. تو یہ دنیا، اور اس دنیا کے اندر کئی بڑے بڑے ملک تھے جس کے اندر انہوں نے سفر کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے جیسے سفر کیا ہوگا کیا زیادہ راہ اٹھایا ہوگا اور کیا ان کے ساتھ کیفیات ہوں. یعنی آج کا سفر بھی نہیں ہے، سفر بھی اس دور کا کہ جب ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کتنا مشکل سفر ہوتا تھا. اونٹوں پر سفر ہے تو گھوڑوں پر سفر ہے تو خچروں پر سفر ہے، اور پھر اس سفر میں کتنا سامان ہوتا ہوگا ساتھ، اور پھر ایسے وسائل نہیں ہے، ایسے اسباب نہیں ہے جو آج کے دور میں. آج تو دور ہی ایسا ہے کہ مہینوں کا سفر بندہ آج چند گھنٹوں میں سفر کر لیتا ہے. چند گھنٹوں میں جو مہینوں لگ جاتے تھے جس سفر میں، آج اتنی جدت آ چکی ہے، اتنی ایجادات ہو چکی ہیں کہ انسان بڑے جلدی اس سفر میں وہ سفر طے کر لیتا ہے. آپ ذرا تصور کرتے چلے جائیں. ابھی جس طرح ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، عابد بھائی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مختلف ممالک کے سفر کیے ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، یعنی بندہ اپنے ملک میں ہی رہ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے نا، 2-3 شہر ذرا کراس کرے تو بندے کو کہتے ہیں نا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بندہ کہاں نکلا ہے. آج کے اس جدید ترین دور میں جب بسوں کا ہے، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، جب اس دور میں بھی بندہ جہاں بہت زیادہ سکون سے سفر ہو سکتا ہے لیکن تھکن بتا دیتی ہے. سفر کو ویسے بھی کہا گیا کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. لیکن آپ اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا مبارک سفر کیے. وہ کون سا ایسا عابد بھائی جذبہ تھا کہ جو انہیں، یعنی کہ یہ تکالیف جو ہیں، یہ صعوبتیں ہیں، ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی تھی، کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. وہ جذبہ کیا تھا ان میں؟ اصل میں کہتے ہیں نا علم میں ہر ایک چیز کا ایک ذوق ہوتا ہے. کسی کو اپنے مشہور ہونے کا ذوق ملتا ہے تو وہ اس کو اس کے اندر لذت آتی ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی کسی کو علم دین ملتا ہے تو اس کو اس کے اندر ذوق آتا ہے. واہ واہ. اور حضرت سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید حضرت قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ایک مرتبہ ایک مسئلے کا حل مل گیا
تو آپ نے فرمایا کہاں ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ اپنی بادشاہت پر ناز کرتے ہیں اور لطف پاتے ہیں، اصل لطف تو یہ ہے۔ آج انہیں یہ لطف مل رہا ہے جو مجھے وہ لطف مل رہا ہے، جو ذوق مجھے مل رہا ہے، کیا وہ بادشاہ وہ لطف پا رہے ہیں؟ یعنی یہ کمال ہے عابد بھائی، کمال ہے یہ دیکھیے کہ علم اصل میں اللہ کے نور کا ایک مظہر ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے جی، تو علم حاصل کرنے والا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص رحمت کا حصہ پا رہا ہوتا ہے۔ تو قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اس علم کے اندر جو لطف ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ لطف نہیں ملتا، وہ سکون قلب جو ملتا ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی بادشاہ کی کرسی پر بھی نہیں ملتا۔ اور یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے علم دین سیکھنے کے لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اے استادوں کے استاد، اے علم حدیث کے استاد، اور بڑے پیارے پیارے القابات کے ساتھ فرمایا اجازت دیں کہ میں آپ کے قدم چوموں۔ اللہ، یہ علماء کرام کے ہاتھ چومنا، پیشانی چومنا، یہ تو سعادت مندی کی بات ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں حدیث، کسی حدیث کے بارے میں پوچھا کہ وہ حدیث کہاں ہے، آپ کو ویسے ہی بہت سی حدیثیں یاد تھی لاکھوں میں، تو آپ نے وہ حدیث تلاش کی، گھر گئے اپنی جگہ جہاں آپ بیٹھتے تھے پڑھتے تھے، وہ حدیث تلاش کرتے رہے اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اتنے حدیث کے اندر مگن ہوئے کہ وہ بھی کھاتے رہے اور حدیث بھی تلاش کرتے رہے، یعنی حدیث کے اندر اس قدر جو ہے وہ مگن ہو گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ علم دین جب بندے کو، میں کہتا ہوں ایک بندہ ہوتا ہے جو صبح صبح اٹھتا ہے اور اس کو کوئی یوں سمجھیے کہ دنیا کی کوئی دولت مل جائے، تھوڑی سی محنت پر مل جائے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کوئی ہوتا ہے جس کو صبح صبح تلاوت قرآن کرنے کو مل جائے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو صبح صبح کوئی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو ایک نئی حدیث جو اس نے پہلے نہیں پڑھی سنی ہوتی وہ اس کو مل جاتی ہے، وہ لطف پاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے دن کو، اپنی زندگی کو یوں ایک سنہرے اصول کی طرف اور سنہرے یوں سمجھیے کہ نور کی طرف لے کر چلتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین تھے، ان کی زندگی پڑھ کر، سن کر ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے، اور جس کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا شاہ صاحب، جتنا زیادہ علم ہوگا، وہ علم جس پر وہ عمل بھی کرے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرے، علم سیکھے اور اس پر عمل کرے، اللہ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، جو بغیر پڑھے پھر اللہ اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ علم پر عمل کرنے والا عالم تو پھر سمجھیے کہ ہے ہی ایسا عظیم۔ تو یہ علم پڑھتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، اور جن سے علم حاصل کرتے تھے ان کا احترام بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علم پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ واہ 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 واہ، بڑی پیاری شخصیت کے مالک امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں۔ میں چاہوں گا سجاد بھائی آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کے کچھ خصائل کے بارے میں، خصائص کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں۔ آپ کے جو القابات علماء کرام نے آپ کو عطا فرمائے نا، اس میں ہے حافظ الحدیث، امام المحدثین، رئیس المحدثین، امام العلماء والمتکلمین، عساکر الملت والدین، صاحب اوصاف کثیرہ، خادم احادیث نبویہ، سبحان اللہ، مخدوم امت محمدیہ، کیا القابات ہیں، صاحب صحیح مسلم، حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی خصوصیات، آپ کا جو وصف تھا، آپ کا جو حلیہ مبارک تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سرخ و سفید رنگ، بلند قامت اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ سر پر امامہ شریف باندھتے تھے اور امامہ شریف کا شملہ دونوں کاندھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہ کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی نجی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی بزنس مین تھے گویا کہ، اور بزنس مین ہو کر دین کے خادم تھے۔
اللہ اکبر. دین کی خدمت کس حد تک کی ہے, کس لیول تک کی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عجائبات میں سے ہے کہ انہوں نے عمر بھر شاہ صاحب 1-2 دن کی بات نہیں ہو رہی ہے, عمر بھر کسی کی غیبت نہیں کی ہے. واہ واہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ کسی کو مارا, نہ کسی کے ساتھ سخت کلامی کی, جی بلکہ نرم لہجے میں بات کی, کسی کی غیبت نہیں کی, ایسے انداز میں زندگی گزاری ہے. اللہ اکبر. یہ جیسے ہمارے عابد بھائی فرما رہے ہیں نا, اپنے علم پر عمل کیا. جی یہ دیکھیں, ہم نے پڑھا تو ہے غیبت نہیں کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, لیکن عمل کون کرے گا؟ علماء عمل کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین علم لدنی عطا فرما دے. یعنی جس نے بھی پڑھا ہے, دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی ہے نا, علماء تو ماشاءاللہ ایک الحمدللہ رب العالمین جو علماء حقہ ہیں وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں, الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور پھر دوسروں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں. ایک ہے کہ ایک عام بندہ جسے کچھ پتا چلا ہے اس پر بھی تو لازم ہے نا کہ وہ علم آ گیا ہے اب عمل کرے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت کا مضمون کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن بندوں سے 4 سوال کرے گا, ایک میں 5 سوال ہیں, اور پھر اس وقت تک بندے کو اپنی بارگاہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں کیا ہے کہ عمر کہاں گزاری, کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری ہے, مال کہاں سے کمایا, پھر خرچ کہاں کیا. یہ 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال ایک یہ بھی ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا. تمہیں علم دیا گیا, تمہیں یہ مقام دیا گیا, تمہیں یہ منصب دیا گیا, یہ اعزاز تمہیں بخشا گیا, اس علم پر عمل کتنا کیا گیا. یہ تو سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے. اور یہ قیامت کے دن اگر ہوتا ہے سوال, مدنی چینل کے ناظرین ہر بندہ ہی غور کر لے. مجھے پتا ہے کہ میں نے جو چیزیں جس چیز کے بارے میں میری معلومات ہے, جو شرعی رہنمائی ہے جو میں نے لی ہے, پھر اس علم پر میرا عمل کتنا ہے. نماز فرض ہونا تو سب کو پتا ہے نا, سب کو پتا ہے. کس کو نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے, اور نماز چھوڑ کر کے اللہ امان عطا فرمائے, اللہ عافیت فرمائے. حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے صحیح اور سقیم حدیث, یعنی صحیح اور غیر صحیح حدیث کے درمیان میں فرق کرنے میں اپنے معاصرین میں ممتاز تھے. واہ واہ. معاصرین کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ہم معاصر علماء, یعنی اس دور کے جتنے علماء تھے, محدثین تھے, ان میں جو ہے آپ بڑی ممتاز شخصیت تھے, اور بعض امور میں ان کو امام بخاری پر بھی ترجیح حاصل ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اکابرین محدثین میں سے ہوتا ہے, اور ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے نا, ان کے استاذ حضرت امام اسحاق بن راہویہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایو رجل یکون ھذا, دیکھتے ان کا جو کیفیت ہوتی علم حاصل کرنے اور حافظہ اور ضبط اور ان چیزوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں ایو رجل یکون ھذا, یہ شخص کیسا شخص بنے گا جب یہ پڑھ لکھ کر کے عالم بن جائے گا تو اس کا رتبہ کیا ہوگا, خدا جانے یہ کتنا بلند رتبہ انسان بنے گا. حضرت اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ امام مسلم کی طرف دیکھتے اور دیکھا آپ نے تو آپ نے فرمایا, آپ کی عظمت اور بزرگی پر نظر کرتے ہوئے فرمایا, جب تک خدا آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھے گا بھلائی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے گی. واہ واہ واہ, اللہ اکبر, کیا بات ہے. کیا اللہ رب العالمین نے ان کے صدقے میں اس امت کو بھلائیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو عمرو بن حمدان فرماتے ہیں, میں نے ابن عقدہ سے پوچھا ایہما احفظ البخاری او مسلم, کہ میں نے ان سے پوچھا امام بخاری زیادہ حافظ الحدیث ہیں یا امام مسلم زیادہ حافظ الحدیث ہیں. تو یہ ایک گویا کہ ایک سوال تھا, اور امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان میں گویا کہ لوگ جو ہے پہچاننے کی کوشش کرتے تھے, دونوں برابر کی شخصیت تھے. جی. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت و اخلاق کے اعتبار سے بڑی بلند مرتبہ شخصیت تھے, انتہائی متواضع, خلیق, حلیم اور بردبار واقع ہوئے تھے. علمی وجاہت اور تفوق کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر قسم کے کبر اور نخوت کا شائبہ تک نہ تھا, یعنی تکبر نہیں تھا. کیا شان ہے. آج بندے کو نا 2-4 باتیں پتہ چل جائیں اور اللہ عافیت فرمائے, وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لے اور گوگل سے سرچ کر لینا, 2 باتیں سے پتہ چل جائیں, اور اب وہ بھی اس پر بھی جرح کی جائے نا کیا پتہ چلا اور کیا نہیں پتہ چلا, صحیح کیا غلط کیا ہے, وہ بھی جناب اپنے آپ کو نا کچھ سمجھنے لگ پڑتا ہے. اور معاذ اللہ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کو پھر وہ کچھ نہیں سمجھتا, یعنی یہ بدبختی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. شیطان کے وار ہیں یہ, جی ہاں یہ شیطان کے وار ہیں.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میں نے ایک حدیث تھوڑی سرچ کی اور اس پہ جناب میں نے گوگل سے پوچھ لیا تو جناب سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے تو یہ ضعیف ہے. آپ کو تو ان کے اصولوں کا بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، یعنی جو اس طرح کرتے ہیں تو ان کو تو ابھی صحیح کے اصولوں کا بھی نہیں پتہ ہوگا، صحیح کے اصولوں کا نہیں پتہ ہوگا. حسن کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے، لغیری کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ضعیف کا حکم کیا ہے، مردود کون سی روایات ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا یہاں پر راشد بھائی دیکھیں، جیسے میں نے چند ایک احادیث کے حوالے سے بات کی ہے نا، تو میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلے نا احادیث کی، چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شہرت ہی احادیث کی وجہ سے ہے. آپ نے جو احادیث پہ کام کیا، کمال کا کام کیا، اللہ پاک آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. میں چاہوں گا حدیث کی اہمیت پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے شاہ صاحب، جس طرح قرآن پاک کی اہمیت ہے کہ قرآن رب کا کلام ہے، اسی طرح حدیث پاک کی بھی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے، جو بھی احکام ارشاد فرماتے، شریعت کی جو بھی بات بیان فرماتے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا کہ میرا محبوب جو بھی گفتگو کرتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ یہ وحی خدا ہوتی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث، اب یہ مبارک احادیث جو ہیں، آپ کے فرامین جو ہیں، چاہے آپ کے فرامین ہوں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں، یا پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، اس پر سکوت فرمایا ہو، خاموش اس کی تائید فرمائی ہو، یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل جو ہے، جی حدیث ان تینوں پر بولی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں قولی، فعلی اور تقریری. قولی جو آپ کے الفاظ ہیں، جی فعلی جو آپ کا مبارک عمل ہے، جی اور تقریری جو آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا، گویا خاموش تائید فرمائی، جی تو یہ احادیث کہلاتی ہیں. جی حدیث پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کو یوں بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. ایک مقام پر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ایک مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک فرامین، آپ کی احادیث پر عمل کرنے کی برکت سے پر آپ کی اطاعت ہوگی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی اہمیت اس طرح سمجھیے، میں عقلی طور پر تھوڑا سا عرض کروں. دیکھیے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات کا بیان ہے، نماز کے بارے میں بیان ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہے، اسی طرح سود سے بچنے کے بارے میں ہے، اور روزے کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے. لیکن پورا قرآن پڑھیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نماز کی اتنی رکعتیں ہیں، اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، اتنی سنتیں ہیں. پھر اسی طرح روزے کے بارے میں تو ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. لیکن روزے کے احکام کیا کیا ہیں، اس کی تفصیل حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے. قرآن میں یہ تو ارشاد ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں، پڑھنا کیسے ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک حدیث پاک کے ذریعے بیان کیا. صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. پھر اسی طرح قرآن میں حج کے بارے میں تو ہے کہ حج یہ فرض کیا گیا صاحب استطاعت مسلمان پر، لیکن حج کے ارکان کیا کیا ہیں یہ ہمیں حدیث پاک بتاتی ہے. تو حدیث پاک کی اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن کی مانیں گے، حدیث کی ہم نہیں مانتے. اب ان لوگوں کو اللہ کرے عقل آ جائے جو اپنے آپ کو مسلمان اگر کہتے ہیں، تو جو مسلمان نہیں ہے تو ان سے تو کلام ہی نہیں ہے. مسلمان کہلانے والا اگر یہ کہتا ہے جی قرآن کی بات کرو، تو اللہ کے بندے یہ قرآن آیا کہاں سے؟ یہ قرآن وہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہے. حدیث بھی وہ ہے جو نبی پاک کی زبان سے نکلی ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے، اچھا اس قرآن کو قرآن کہا کس نے؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے تو بتایا.
فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کی ایک بات تو مان رہے ہیں، دوسری بات نہیں مان رہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اگر عقلی طور پر سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری، نبی کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو۔ جی، نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ واہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا حکم، شریعت جو ہے یہ اللہ کے بندوں تک جو پہنچائی، اب کیسی پہنچائی؟ سارا دین نبی پاک نے پہنچایا جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، اور اللہ گواہی کیا دے رہا ہے قرآن میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جی، کہ پیارے محبوب آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سارا دین آپ نے امت تک جو ضروری تھا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو اب اگر اس کے اندر کوئی بھی خامی، کوئی بھی مطلب ذہن میں کوئی ایسی بات آئے گی تو ذہن کا فطور ہے۔ جی، تو حدیث پاک کی بہت اہمیت ہے۔ پھر دیکھیے کوئی بھی مسئلہ اگر شاہ صاحب کسی مسئلے کی تحقیق ہوتی ہے نا تو اس کے شریعت میں 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جی، سب سے پہلے قرآن ہے، جی، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد اجماع امت ہے، اس کے بعد پھر قیاس ہے۔ تو حدیث پاک کا انکار کرنا یہ تو بندے کو گمراہی اور بعض صورتوں میں کفر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ بھلا کرے محدثین کا، جنہوں نے احادیث ہم تک پہنچائیں، اور پھر اللہ مزید بھلا کرے ان فقہا کا جنہوں نے ان احادیث سے مسائل کو اخذ کر کے اس امت کے لیے رہنمائی کا سامان کیا۔ کیا بات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس انداز میں بھی ہم سوچیں نا کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو ہماری نصیحت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہم دنیا کیسے گزارے، ہماری دنیا کیسے اچھی ہو جائے، ہماری آخرت کیسے اچھی ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو احادیث کی اہمیت اپنی جگہ پر، قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پر، اجماع کی اہمیت اپنی جگہ پر، قیاس کی اہمیت اپنی جگہ پر۔ اب ہر بندہ یہ کہے کہ میں اٹھ کر قیاس کرنا شروع کر دوں تو راشد بھی ایسا تو نہیں ہوگا نا، دین کا نظام خراب ہو جائے گا شاہ صاحب۔ ہر بندہ کہے کہ میں قیاس کر لوں۔ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ بھئی قرآن حدیث، ابھی دلیل بھی آپ نے دے دی عابد بھائی نے کہ خود اخذ کرنے کا ہے ارادہ۔ لے کر آئے نا شاہ صاحب، ایک عقلی تھوڑی سی بات عرض کروں۔ نبی پاک علیہ السلام دین لے کر آئے، جی، نبی پاک علیہ السلام نے دین کے احکام بتا دیے، دین پر ایسے ایسے چلنا ہے۔ نبی پاک سے سن کر صحابہ نے بتایا، صحابہ سے سن کر تابعین، ان سے تبع تابعین، پھر محدثین، مجتہدین، یہ ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چھوٹ دے دی جائے کہ ہر بندہ قرآن پڑھ کر، خود نکال حدیث لے، پڑھ کر، خود مسئلے نکال کر عمل کرنا شروع کر دے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ دین جس شکل میں آیا ہے وہ اس کی شکل ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کی جو، اس لیے حدیث کو سمجھنے والے جو علماء، بعض ذکر کر رہے نا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، جی، تو ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں احادیث کو بیان کیا ہے، پھر اس حدیث پاک سے جو محدثین نے جو مسائل نکالے، جو اس کی تشریحات کی، فقہا نے اس سے جو مسائل نکالے، تو اسی کے پیچھے چلنا پڑے گا، تو اسی میں یقیناً عافیت کی راہ ہے۔ کیا بات ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پیرنٹنگ میں انشاءاللہ عز و جل ہم جو نگران شورا کا بیان سنیں گے، اولاد کو نمازی بنائیں۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سیگمنٹ ہے پیرنٹنگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزاری۔ اب رات وہاں رکے تھے، پھر رات گئے، لیٹ نائٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب سنیے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ کیا فرمایا؟ کہ چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے بتایا ہاں پڑھ لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا پوچھا؟ نماز پڑھ لی؟ یہ گھر میں پوچھنے کا انداز کس کا اور کتنا؟ ٹیوشن کر لیا؟ ہوم ورک کر لیا؟ جلدی سویا نہیں سویا؟ صبح جلدی اٹھاتا نہیں اٹھاتا؟ آپ کو پتا ہے یہاں باپ والد خود گھر میں آ کر اپنے بچوں کی نماز کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ماں خود بچوں کی نماز کے لیے کتنا خیال رکھتی ہے۔ ماں عموماً کہتی ہے کیا کرو، اٹھاتی ہوں، اٹھتا ہی نہیں، یا والد کہہ دیتے ہیں
ارے یار تنگ آ گیا یار، اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، نہیں اٹھتا، چھوڑو یار، کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس باپ کی بات کہہ رہا ہوں جو خود فجر میں اٹھتا ہو اور بچہ نہ اٹھتا ہو، تب بھی یہ باپ کہہ دیتا ہے باپ ہی فجر میں نہ اٹھ رہا ہو، ماں ہی فجر میں نہ اٹھ رہی ہو، تو اب اس کے لیے میں کیا بول سکتا ہوں، کیا الفاظ استعمال کروں جس گھر میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھ رہا ہو، اللہ کی پناہ. لیکن یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچہ اٹھ نہیں رہا ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ اسکول کے لیے کیسے اٹھ جاتا ہے یہ بچی؟ اسکول کے لیے آپ سے ہی تو اٹھتی ہے، کوئی اور تو کوئی آ کے آس پڑوس والا تو نہیں آتا کہ بھائی میں نماز میں تو مجھ سے نہیں اٹھاتا میرا بیٹا، اب پڑوسی کو بلاؤ وہ آ کر اس کو اسکول کے لیے اٹھائے گا. اسکول کے لیے کو الگ سے کسی کو آپ نے جاب پر رکھا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھائیں گے؟ نماز کے لیے تو آپ سے اٹھا نہیں، اسکول کے لیے کیسے اٹھا؟ اب اس کی مثال کتنی خوبصورت ہے، ذرا سمجھیے گا پیرنٹس، سمجھیے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ گئی، ایک سمجھانے کے لیے گھر میں آگ لگ گئی، ماں باپ بھاگیں گے باہر، بچے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، اب جا کے بچوں کو اٹھو آگ لگ گئی ہے، اٹھو آگ لگ گئی ہے، اٹھو آگ لگ گئی ہے. اب دونوں کمرے سے باہر آ کے کیا کرے، بچے نہیں اٹھ رہے، اپنے تو نکل جائیں. ایسا ہوگا؟ صحیح بتا، ایسا ہوگا نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے. ماں باپ کبھی بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نہیں جائیں گے جبکہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے جب تک اٹھے گا نہیں آپ کو دم نہیں آئے گا، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی فکر نہیں کریں گے کہ اگر یہ نماز کا عادی نہ ہوا اور اس کو نماز کے لیے نہ اٹھایا، اور اللہ نہ کرے یہ نماز کا عادی نہ ہوا، نمازیں چھوڑنے کا عادی ہو گیا، اور اسی حالت میں یہ بالغ بھی ہو گئی یا بالغ ہو گئی، اب جب اس پر نماز فرض ہو گئی اور اب جب یہ نماز نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، اب یہ نماز نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہوگی. چلو نابالغی کے احکام الگ ہیں، لیکن ہمیں تو کہا گیا نا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال میں بھی نہ پڑھے، 10 سال کی عمر میں بھی تو سختی کرنے کا حکم ہے. کہاں کیا ماں باپ نے بھیا یہ اپنا رول پلے ہی نہیں کیا. ماں باپ نے اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے ہماری باتیں کھلی ہوئی ہیں. بچہ ایک دن کہاں پر نہ جائے، فون کٹ جائے گا، 50 فون ہے تمہارے ایک دن کے، 20 فون ہے تمہارے ایک دن کے، 40 فون ہے تمہارے ایک دن کے، پھر باتیں الگ سنائیں گے. مفتی کھاتا ہے، گھر میں آتا ہے، کماتا وماتا ہے نہیں، چھٹی کیوں کی تھی؟ بخار تھا، وہ دوائی کھا لیتا. اتنی ساری تربیت کریں گے، کام پر بھیجیں گے تاکہ آمدنی خراب نہ ہو. یہی کام اس کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا ہم لوگوں نے؟ ہمارے اپنے عمل کا پرابلم ہے، ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک آپ کے سامنے، نانا جان اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے نا ٹائم، وقت کہاں سے گزرے گا، کہاں سے وقت لاؤں؟ ماں کہے گی بیٹے کو ٹائم دو تو باپ بولے گا کہاں سے وقت لاؤں، وقت نہیں ہے نا، گھر کے لیے تو کما رہا ہوں. جس کے لیے کما رہے ہو کل وہی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ پیسے کو، پیسے کا فوٹو دیکھیں گے آپ، یہ پاؤنڈ، یہ ریال، یہ درہم، یہ ڈالر. اولاد کدھر ہے؟ اولاد چلی گئی، پیسے کا کیا کریں گے؟ تو آج اولاد کو آپ کی وقت کی ضرورت ہے، اولاد کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے، اور کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ تھکا ہوا ٹائم، ہاں بیٹا نیند آ رہی ہے، اب بولو نا بیٹا، بولو بیٹا نیند آ رہی ہے، اب بیٹا بات کرنے گیا، ابو گیا، ابو نیند میں چلے گئے. بیٹا بولے میں بات کروں کس سے؟ پھر کہتے ہیں بیٹا باہر دوستی نہیں کر. آپ نے کون سا اس کو ٹائم دے دیا کہ آپ سے 2 باتیں کرے؟ ماں نے کہاں ٹائم دے دیا کہ بیٹی باتیں کرے؟ ہم سے تو بات کرے گا تو ہم ڈانٹ دیں گے، ہم سے بات کرے گا تو ہم جھاڑ دیں گے، سنیں گے نہیں. خاموش، بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں. وہ تمیز ہی تو سکھانی تھی اس کو. اب آپ کو جب پتا ہے کہ اس میں تمیز نہیں ہے تو اس کو تمیز ہی تو سکھانی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس میں مینرز نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایٹیکیٹس نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو ہمارا کام کیا تھا؟ یہ کہہ کے جھاڑ کے چلے جانا بدتمیز، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. نہ ماں کے پاس ٹائم، ماں بھی نوکری کر رہی ہے، باپ بھی نوکری کر رہا ہے. اب بچہ کون سنبھالے گا؟ اب جو بچہ سنبھالے گا اس کو بچے کی تربیت سے کتنی دلچسپی. اب ہم بچہ تربیت کے لیے کسی کے حوالے نہیں کر رہے، ہم بچے کی پرورش کے لیے کسی کے حوالے کر رہے ہیں. کھانا پینا وغیرہ جو بھی حساب کتاب ہے وہ دیکھ لے. تو بچہ تو ماں باپ کی صحبت میں رہا ہی نہیں ہے. جب ماں باپ گھر آئے تو تھکے ہوئے ہیں، کھانا پکانا ہے، سونا ہے اور سو جا ختم ہو جانا ہے، کلوز. یا بچہ اٹھ کے پھر اس کو اسکول بھیج دینا ہے، کلوز. بچے کے ساتھ جو ماں باپ کو ٹائم دینا ہے، وقت دینا اور کوالٹی ٹائم دینا ہے، تربیت کرنی ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھانی ہے، سنتیں سکھانی ہے،
کو بہت کچھ سکھانا ہے۔ کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہمارے بچے بھی نمازی بنے، سب ہمارا معاشرہ نمازی ہو جائے۔ نمازی ہوں گے تو انشاءاللہ امن قائم ہوگا۔ اور نماز ہی ہے کہ جو بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب معاشرہ نمازی ہو جائے گا تو انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ جڑ سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ تمام مسلمان اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ کہ امام مسلم کا دور کن بڑے محدثین کا دور تھا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم لکھنے میں کتنا وقت صرف کیا، ارشاد فرما دیجیے۔ جی راشد بھائی کیا کہیں گے، یہ کن کا، یعنی اور بھی دیگر بڑے بڑے، میرا خیال ہے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اور بھی علماء تھے، محدثین تھے، اور پھر ٹائم کتنا لگا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اس لکھنے میں ٹائم کتنا لگا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے، تیسری صدی کا جو دور تھا اسلامی اعتبار سے، چونکہ آپ کی ولادت جو ہے 206 سنہ ہجری بتائی جاتی ہے، جو جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ تو یہ دور ایسا تھا جس میں بڑے بڑے علماء محدثین، اس میں نمایاں نام اگر میں عرض کروں، نمایاں اس طور پر کہ جو ہمارے درمیان اور عام دنیا میں مشہور ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست آتا ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، اور اسی طرح اور بھی کئی محدثین ہیں جو بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ ان محدثین میں اپنا ایک نمایاں مقام بنانا، یہ یقیناً خداداد صلاحیت اور اللہ پاک کا خاص آپ پر فضل و کرم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے تو 20 کتابیں لکھی ہیں جو آپ کی سیرت میں ملتا ہے، لیکن زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ صحیح مسلم کو حاصل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف آپ نے 15 سال کے عرصے میں لکھی ہے۔ جی اچھا، یہ کتاب آپ نے لکھی، لکھنے کے بعد آپ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین کے پاس گئے اور ان کو آپ نے سنائی، اور پھر ان کو سنا کر ان سے اس میں یوں سمجھے کہ جہاں لگا کہ کوئی ضعیف حدیث یا اس میں کسی حدیث پر کوئی کلام ایسا آتا ہو تو آپ نے احادیث کو اپنی کتاب سے نکال دیا۔ آپ کو ویسے تو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ 3 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھیں۔ 1 لاکھ احادیث جس کو یاد ہو نا سند کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث، اور آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، یعنی آپ حفاظ الحدیث کے بھی امام تھے، ان کے بھی استاد تھے۔ تو اس وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اچھا اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب صحیح مسلم لکھی ہے نا شاہ صاحب، اس کے اندر آپ نے خاص اہتمام کیا کیا ہے، آپ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے جو آپ نے خود آپ کی سند سے ہیں، اور پھر آپ نے خود سن کر اس کو روایت کیا ہے، لکھا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا تھا کہ نقل در نقل چلتی چلتی احادیث آئیں تو لکھی گئی، لیکن آپ نے اس کا خاص اہتمام کیا اور لکھا بھی اس حدیث کو کہ اس حدیث کے 2 سکہ راوی ہوں، 2 راوی جو روایت کرنے والے انہوں نے سنا ہو، انہوں نے سنا ہو، تو اس طرح پھر آپ نے سکہ بھی ہوں، عادل بھی ہوں، اور پھر یوں سمجھیے کہ دیانتدار بھی۔ سکہ آپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ سکہ کیا ہے؟ سکہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سکہ راوی جو ہوتا ہے نا، اس کی کئی شرائط ہوتی ہیں، کچھ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک اس کا حافظہ مضبوط ہو، دیانتدار ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، اس پر کوئی تہمت نہ لگی ہو، اس طرح کی شرائط وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھے قابل اعتماد مضبوط راوی جس کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو 2 ایسے راوی جو ہے نا، انہوں نے روایت حدیث کو کی ہے، آپ نے سنا اور پھر آپ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی ہم۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام مسلم کے مشہور اساتذہ کون تھے، اور ناطقہ اسلامی بھائی سے کلام کی گزارش ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دیں، میں نے شوق مدینے جاؤں تھا، جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، کیا کہیں گے عابد بھائی؟ اساتذہ کرام کی بات تو کچھ تو ہوئی ہے۔ جی ہوئی ہے، حضرت امام اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے مشہور اساتذہ میں ہیں، اور بھی بہت سے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے بھی حدیثیں حاصل کی۔ استاد کی قابلیت سے پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کتنا بڑا قابل ہے، اتنے عظیم استاد جب ملے ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کال لے رہے ہیں جی ہم۔ مطیع رحمان، بعض سنی آل دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے؟
کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انتظار حسین حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے پیتے بہت پیارا چل رہا ہے. آج میری شاہ صاحب سے فرمائش ہے کہ وہ کلام سنا دیں. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو گئے، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو گئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 و ایاکا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. انشاءاللہ آپ کی فرمائش لے لی ہم نے. نعت خواہ اسلام بھائی سن رہے ہیں، نوٹ بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں فرمائشیں بھی لیں گے ہم. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں قادر پور راما مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا چند اشعار سنا دیں. مدینے دیاں پاک گلیاں. واہ کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کال لے رہے ہیں. حکیم غلام دستگیر قادری فرام میاں چنو. جو امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے ہیں نا کلام دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 و ایاکا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے جی. انشاءاللہ ایک اور کال لے رہے ہیں. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. زمین و زماں تمہارے لیے. واہ جی واہ کیا بات ہے، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. آپ کے میسیجز کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہہ رہے ہیں جی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کی امید بالکل ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہم خیر و عافیت سے ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش کرنی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. یہ عمر کیانی بھائی ہیں جی راول پنڈی سے. بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی کافی دنوں سے یہ فرمائش کر رہا ہوں، آج تو یہ فرمائش پوری کر ہی دیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اچھا جی کلام سنا دیں. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی آپ سب مبلغین کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین میں خیر و عافیت سے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. مبلغین کے بھی آپ مسکراتے چہرے دیکھ رہے ہیں. امید تو یہی ہے کہ سب مبلغین بھی خیر و عافیت سے ہی ہیں. اچھا جی کلام سننا ہے جی انہوں نے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد عطاری ہیں فرید نگر سے، چیچا وطنی سے. کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی پروگرام میں کب آئیں گے؟ جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے سلمان بھائی ہمیں وقت عطا فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ ان کی زیارت سے مستفیض ہوں گے. ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ. اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. پیارے پیارے موضوعات ہوتے ہیں. ہمیں ایک کلام سنا دیں. اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دی. حاجی مشتاق صاحب کا انہوں نے ان کی